وللہ الحمد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا محترم سامعین اور سامعات، خالق کائنات مالک ارض و سما کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان مہینہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، نیکی کے کام اس کو ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا۔ آج عید الفطر کا موقع ہے، ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، نیکی کی طرف آپ مائل ہوئے۔ اب رمضان کے بعد اصل امتحان تو اب ہے کہ اس ساری روٹین کو، ان سارے معاملات کو، ساری عبادات کو وہ بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ لے کر چلتا ہے یا نہیں۔ کامیاب ہے وہ انسان کہ جس کی نمازیں قبول ہو گئیں،
جس کے روزے قبول ہو گئے، اور رمضان کے بعد زندگی کچھ اس انداز سے گزرنے لگی، وہی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، وہی عبادات کا اہتمام ہے، نیکی والی طبیعت ہے، نیکی کی طرف دل چاہتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا رمضان گزرا اور رمضان نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور بندہ نیکیوں والا بن گیا۔ اگر یہ نہ بن سکا تو عزیز ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں خطرے میں پڑ جائیں، خطرے میں پڑ جائیں، کیونکہ انسان کے وہ جو دشمن ہے، شیاطین کے لشکر، وہ اس طاق میں ہے کہ انسانوں کی نیکیاں، مسلمانوں کی نیکیاں، وہ جو رمضان کے مہینے میں خوب عبادات کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے اہتمام تھا، وہ شیاطین، وہ سرکش جن جو انسان کو گمراہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قید کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوا ہے وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ مسلمان، اس نے بڑی نیکیاں جمع کر لی ہیں، اب نیکیوں کا یہ ذخیرہ یہ کم کیسے ہوگا، اس کی نیکیاں ضائع کیسے ہوں گی، اس کی نیکیوں کو ختم کیسے کیا جائے گا۔ اب یہ آہستہ آہستہ نمازوں سے غفلت، اس کی طرف لے کر آنا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اس کو کمزور کرنا، اور دیگر جو نیک اعمال یہ انسان کیا کرتا تھا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ عقل مند ہے انسان وہ کہ جس نے نیکیاں جمع کر لیں اور ان نیکیوں کی حفاظت کچھ اس انداز سے کی کہ ابلیس کے لشکر، اس کے دشمن، وہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لیکن ان کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں میں ہمیں بھی شمار کرے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں۔ اور آج یہ عید کا دن، مبارک دن، در حقیقت رمضان ایک امتحان بھی تھا کہ کون روزے رکھتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون نیکی کی طرف آتا ہے۔ اور آج کا دن تو یہ ہے بالکل اس طالب علم کی طرح کہ جس نے تیاری کی اور امتحان دیا، امتحان میں وہ پاس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب نتیجہ اس کا رزلٹ اناؤنس ہونے لگتا ہے، بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، اس کے والدین کو مدعو کیا جاتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اناؤنس کیا جاتا ہے کہ فلاں آج یہ پاس ہو گیا، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور بندہ پھر وہ طالب علم بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے وہ انعام لینے آئے ہیں، آج نتیجہ ہے نتیجہ، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو نمایاں کامیابی عطا فرما۔ خوشی کا دن ہے آج کا دن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے، امیر المومنین ہیں، عید کا دن ہے، آ کر کسی بندے نے دیکھا کہ خشک روٹی ہے اور اس کے ساتھ زیتون کے ساتھ وہ روٹی کھا رہے ہیں، کہنے لگے امیر المومنین عید کا دن اور اس کے ساتھ یہ خشک روٹی، تو کہنے لگے کہ عید اس کا نام نہیں ہے کہ آپ عمدہ کپڑے پہنیں، عمدہ خوشبو استعمال کریں، آپ اچھے کھانے بنائیں۔ کہتے ہیں عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید تو اس کی ہے کہ جس کی نمازیں قبول ہو گئی، اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہر وہ دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، نافرمانی سے بچ کر وہ نیکی والی زندگی گزارے، نیکیوں والا دن ہو اس کا، نافرمانی سے بچے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی عید کو اس انداز کے ساتھ منائیں۔ فرق کل سے نظر آ رہا ہے، شوال کا چاند طلوع ہوا ہے، اعلان ہوا ہے، اس کے بعد صورتحال تبدیل۔ آج خوشی کا دن ہے، رب کے پاس آئے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، اپنی عبادات وہ قبول اور منظور کروانے آئے ہیں۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ عید کا اجتماع یہاں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد جا کر میری روٹین تبدیل ہو جائے، میری زندگی تبدیل ہو جائے، پھر اسی طریقے سے نافرمانیاں شروع ہونے لگے کہ میں نے کپڑے تو عمدہ استعمال کیے، میں نے گھر کے اندر میرے پاس مہمان، تقریبات، نئے نئے کھانے، وہ تیار ہونا ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ اگر نمازیں فوت ہوتی چلی جائیں، نمازوں کا خیال نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگے، تو یاد رکھیے کہ شیطان، ابلیس، اس کے چیلے، اس کا پہلا وار کامیاب ہو گیا، کامیاب کہ آپ نے وہ جو نیکیاں جمع کی تھی جس تھیلے میں، اس میں سے اس نے سوراخ کر دیا ہے، نیکیاں آہستہ آہستہ وہاں سے گرتی چلی جائیں گی، گرتی چلی جائیں گی۔ آج کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو آہستہ آہستہ یہ نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بعض اوقات فرض نمازوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اس سے انکار نہیں کرتا، عید منائیں، لیکن اس انداز کے ساتھ جس طریقے سے اسلام سکھاتا ہے۔ اور میں تو اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یقیناً ایک تو رمضان ہم سے الوداع ہوا، اس بات کے متعلق ضرور تھوڑا سا غم موجود ہے کہ نہ جانے اگلا رمضان کس کو نصیب ہونا ہے، نہ جانے یہ مبارک دن، مبارک ایام کس کو نصیب ہوں گے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج عید کا دن، خوشی کا دن، ہر گھر میں خوشی ہے، لیکن اس کے ساتھ عید تو ان لوگوں نے بھی منائی ہے کہ جن کے گھر نہیں ہے، عید تو ان لوگوں نے بھی منائی ہے کہ جن کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، عید تو ان کی بھی ہوئی کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے گھر میں بہت سارے شہداء، گھر کے خاندان کے لوگ وہ پہلے جتنے تھے آج اتنے نہیں رہے۔ کس کیفیت میں اہل غزہ اور یہ لوگ آ کر عید مناتے ہیں۔ میں مسلمان میرے متعلق ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، اس کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو، کوئی تکلیف تو پورا جسم اس کا بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ کیا خیال ہے اہل غزہ کی کل عید ہوئی اور وہ تصاویر، ویڈیوز، وہ بچے، یتیم بچے وہ آ کر عیدگاہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بلکہ گھر تو کہا نہیں جا سکتا، کیسا گھر ہے، خیمے سے نکلے ہیں اور آ کر عید کی نماز ادا کی ہے۔ زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور دنیا کو پیغام دے کر جاتے ہیں، مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہاری بھی عید ہوگی، عید تو ہماری بھی ہوئی ہے۔ کیسا فرق ہے، کیسی تمہاری عید اور کیسی ہوئی ہماری عید۔ ایک مسلمان وہ تو اس فرق کو محسوس کیا کرتا ہے۔ آپ یہاں موجود ہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں کسی کو تکلیف ہو، بندہ یہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ کیا خیال ہے ان کی تکلیف کا خیال مجھے آیا، میں گھر سے نکلا، کپڑے پہنے اور اس کے بعد خوشبو استعمال کی، اپنے خاندان کو لیا، گھر والوں کو لیا اور عیدگاہ پہنچا۔ ہاں عید تو ان کی بھی ہوئی تھی، کس انداز میں گھر سے وہ بھی نکلے، خیموں سے وہ بھی نکلے، گھر کے اندر 5 لوگ تھے، آج وہ 5 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں، 2 ہیں، شہادتیں ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو ہاتھوں میں لے کر، ان کی لاشوں کو ہاتھوں میں لے کر رو رہی ہیں، تکلیف میں ہیں۔ لیکن وہ تکلیف، کیا خیال ہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا مسلمان، حیدرآباد کا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے؟ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اپنے جو پیارے ہیں وہ کب یاد آتے ہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگ، کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر لوگ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں، فلاں میرا بھائی تھا آج وہ موجود نہیں ہے، والد صاحب تھے وہ دنیا سے چلے گئے، فلاں تھا جی وہ دنیا سے چلا گیا۔
اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، کیا خیال ہے ان کے متعلق بھی کوئی چیز، غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی چیز میں نے محسوس کی ہے؟ تو آج کا یہ دن اس بات کا ہمیں احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم نے جہاں پر غریبوں کا خیال رکھنا ہے، کمزور وہ جو طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم رمضان گزار کر پورا ایک ریفریشر کورس اس سے گزرے ہیں، تو اس کے بعد یہ عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے۔ اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنی وضاحت، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، میری معیشت، میری تجارت، دکانداری، میری فیکٹریاں، میری ملازمتیں، ساری چیزیں وہ اسلام کی چھتری ہے، اس کے نیچے آ جائیں، اس کے نیچے آ جائیں، اپنی اصلاح کریں، گھر والوں کی اصلاح کریں، نیکی کا ماحول پیدا کریں، اور نیکی کی طرف خود بھی متوجہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ اصل تو یہ رمضان کا پیغام، جس نے اس پیغام کو حاصل کر لیا، سمجھ لیا، اس کی اگلی زندگی کامیاب ہے، کامیاب۔ جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ پریشان ہوگا، پریشان۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک طرف غزہ کی صورتحال ہے، دوسری طرف دنیا کے دیگر مسلمان ممالک ہیں، وہاں پر بھی مسلمان کمزور نظر آتا ہے اور مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ وہیں پر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی بھی کیفیت کیا ہے کہ اس وقت شر پسند عناصر، وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، آج وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بدامنی ہو، ملک کے دیگر صوبوں میں بدامنی ہو، مسلمانوں کو لڑایا جائے، فرقہ واریت کے نام پر، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر یہ آپس میں لڑیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر حملے ہوں، ان کو کمزور کیا جائے، ان کی عبادت خانوں پر بم دھماکے کیے جائیں۔ تو آئیے پاکستان کے لوگوں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، دوسرے مسلمان کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، رہا ہے، رہے گا، لیکن ایک دوسرے کی رائے کا احترام اور ایک دوسرے کو دعوت حکمت کے ساتھ، دعوت دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانا۔ اور اس کے بعد دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف ہو جائیں، ملک کے خلاف۔ تو آئیے آج کے دن، اس دن میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے، ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے۔ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے معرض وجود میں آیا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام لوگ، حکمران ہوں اور دیگر لوگ ہوں، وہ سارے محنت کریں، کوشش کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، تاکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کا پاکستان بن جائے۔ اور اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت ہم سب نے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادات کو قبول اور منظور فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے، اور وہ انعام کیا ہو؟ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔